الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سياق القصة: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. محترم حاضرین، موجودہ حالات میں آپ ٹی وی چینل کو کھولیں، کسی خبر کے چینل کو، اخبارات دیکھیں یا عام حالات میں لوگوں کے نشیب و فراز کی معلومات لیں تو ایک وہ شخص جس کے اندر ایمان ہے، ایمانی درد ہے، ایسا شخص اپنے آپ کو بے بس اور بے چین محسوس کرنے پر مجبور ہے۔ ہر طرف ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ اسلام کے خلاف واضح طور سے جو چھپی سازشیں، چھپے پروگرامز ہیں، منصوبے ہیں، وہ ہیں اپنی جگہ، لیکن کھل کر جو حملے ہو رہے ہیں اس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ہر روز ایک نئی خبر، ہر روز ایک نیا زخم۔ ابھی تازہ ہم نے ہفتہ عشرے میں سنا کہ سویڈن یہ ترقی یافتہ اور مہذب دنیا کا ملک کہلاتا ہے، وہاں قرآن کے نسخے کو جلایا گیا، اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا۔ قرآن کو اس سے پہلے بھی قرآن کی بے حرمتی کی گئی، فلمیں بنائی گئی، اور اسلام، مسلمانوں، پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وقفے سے نشانہ بنانے کی کارروائیاں یورپ میں کی جاتی ہے۔ کسی ملک میں ہمیں خبر ملتی ہے کہ اذان پر اعتراض ہے، کہیں مسلمانوں کی مسجد کے مینارے پر اعتراض ہے، اور کہیں مسلم لڑکیوں کے حجاب اور اسکارف کو بھی قابل قبول نہیں گردانا جا رہا ہے۔ وہ وہاں سے ہندوستان میں بھی یہ مسائل آ گئے۔ مہذب دنیا، ہر ایک کو اس کے جینے کا حق ہے، حقوق انسانی کے ٹھیکیدار، مذہبی آزادی، چارٹر آف ہیومن رائٹس، اس کا جو کاغذ پر روشنائی پر ڈھنڈورا پیٹتے ہیں اقوام متحدہ کے حوالے سے، انہیں اسلام کی ان تعلیمات سے ڈر لگ رہا ہے۔ میں اکثر یہ بات آج کل کہہ رہا ہوں، اور غور کرنے کی بات ہے، اور ہمیں اپنے غیر مسلم بھائیوں سے بھی بولنے کی بات ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ کیا وجہ ہے کہ لوگ قرآن کا نسخہ جلا رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وقفے سے نشانہ سادھا جاتا ہے، کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک ایک چیز پر، ان کی قربانی پر، ان کی اذان پر، ان کے حجاب پر، ان کی دیگر آئلی قوانین پر بار بار رک کر اعتراض کے صرف اسلام اور مسلمان اتنا نشانہ کیوں ہیں؟ دنیا کے کئی ہزار ویب سائٹس ہیں جو اس کے لیے خاص ہیں۔ گودی میڈیا اور دوسرے کیا کم تھے؟ ہمارے ہاں سوشل میڈیا پر بہت کچھ چل رہا ہے۔ ابھی بعض پروگرام آئے کہ ہندوستان کے شہر میں جو سوسائٹیاں اونچی کیٹیگری کے لوگ ہیں، ان کے واٹس ایپ گروپ میں نفرت پھیلانے کا منظم کام کیا جا رہا ہے۔ ایک پارٹی اور ایک گروہ ہندوستان میں اپنا میڈیا سیل تربیت دے چکا ہے، وہ پہلے سے کام کر رہا ہے اپنا، اور ان کا ایک بڑا کام یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف لوگوں میں نفرت پھیلائی جائے۔ اس کا مظہر ہمیں نظر آ رہا ہے۔ کچھ دن پہلے کی خبر ہے اتراکھنڈ میں مسلمان دکانداروں کو، تاجروں کو کہا گیا اپنا اتنے گھنٹے میں جو ہے بوریا بسترا گول کر کے یہاں سے کوچ کر جائیں، نکل جائیں، ہجرت کر جائیں۔ دوسرے اور ریاستوں میں کہیں کوئی الزام، کسی جگہ اپنے مقام پر نماز پڑھنے پر اعتراض کیا گیا۔ ایک صاحب نے ایک سوسائٹی میں، بمبئی میں، ایک مسلمان فیملی سوسائٹی میں رہ رہی ہے پنویل میں، یہ لگایا کہ وہ صاحب جو ہیں PFI جس پر پابندی لگائی گئی ہے اس کو زندہ باد کہہ رہے ہیں، اور ایسے نعرے لگا رہے ہیں۔ پولیس میں کمپلین بھی خود ہی جا کے کی، CCTV کیمرہ دیکھا گیا، پولیس نے دیکھا تو پتہ چلا کہ جنہوں نے کمپلین کی تھی بوڑھا ہندو آدمی، 68 سال کا آدمی، اسی نے یہ لگایا ہے۔ اس نے اعتراف کیا اور یہ بتایا کہ اس کی اور مسلمان خان فیملی جو وہاں اس سوسائٹی میں رہ رہی تھی اس سے ان کی انبن ہے۔
بکری لے جانے پر اعتراض کیا گیا کہ یہاں قربانی کرنے لائے ہیں. یہ نفرت, یہ مخالفت بڑھتی جا رہی ہے اور ہمیں سب کو دکھائی دے رہا ہے, پورے ملک کو دکھائی دے رہا ہے کہ اس نفرت کے تعلق سے حکومت کی اور ایک خاص گروہ کی شہ اور سرپرستی حاصل ہے, اور بتدریج مختلف ایسے فیصلے کیے گئے جو مسلمانوں کے خلاف ہیں, اسلام پر ضرب لگانے والے ہیں, اور اب پوری طریقے سے یکساں سول کوڈ, یونیفارم سول کوڈ کی تلوار لٹکا دی گئی. میں نے گزشتہ ہفتہ مالیگاؤں میں خطبہ دیتے ہوئے اسی تناظر میں کچھ باتیں کی تھی اور یہ تذکرہ کیا تھا کہ لوگوں میں اس صورتحال کا کتنا خوف ہے, لوگ کتنے سہمے اور ڈرے ہوئے ہیں. عوام تو عوام, ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے وہ لوگ جو قائدین کہلاتے ہیں, یہ میں نے پچھلے ہفتہ کہا, دہرا رہا ہوں, ہاں, عوام تو عوام, ہمارے قائدین میں بھی خوف, دہشت اور اس کا رد عمل نظر آ رہا ہے. وہ بلیک میل ہو رہے ہیں, دباؤ کا شکار ہیں, یا کیا ہیں واللہ عالم. ہاں, ایک کیسٹ, ایک سی ڈی ہم نے دیکھی, میں نے اس کا حوالہ دیا مدنی صاحب کا, کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سناتن دھرم سول کوڈ اگر نافذ ہوتا ہے تو سناتن دھرم, جو ہندو مذہب کا پرانا نام ہے, اصلی نام ہے, یہ اس کو نافذ کیا جائے تو مسلمانوں کو امن چین ملے گا, جو کسی بڑی سے بڑی اسلامی ریاست میں مسلمانوں کو نہیں مل سکتا. میں نے گزشتہ ہفتے اس بیان کو کوٹ کر کے یہ کہا کہ یہ کفر والی بات ہے. ان کو کافر نہیں کہا, یہ دماغ میں رکھیے گا. اگر کوئی شخص اسلامی قانون اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کسی تعلیم کو ناپسند کرتا ہے تو علماء عقیدہ نے باتفاق بدلائل یہ بیان کیا ہے کہ یہ کفر ہے, لا الہ الا اللہ کو توڑ دینے والا ہے, اسلام سے خارج کر دینے والی چیز ہے. اگر ہم اور آپ یا کوئی بھی مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کسی تعلیم کو کہ یہ نبی کی تعلیم ہے, یہ بات ثابت ہو جائے اور اس کو ناپسند کرے تو وہ کفر ہوگا. اب جس نے اس کا ارتکاب کیا ہے اس کی کیا تعویل کرتا ہے, حقیقت کیا ہے, یہ الگ بات, ہم فتویٰ نہیں دے رہے ہیں, لیکن یہ بات کفر کی ہے. اور یہ بات جب پھیلی, تنقیدیں کی گئیں تو کچھ لیپا پوتی کے بیان بھی آ گئے کہ ہم, آپ قانون بنائیں, ہم توڑیں گے, ہم ایمان نہیں دیں گے وغیرہ وغیرہ. مگر ان کے پیچھے جو میسج دینا تھا, میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ وہ میسج آ گیا. اور آج ہمیں مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ نظر آ رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یکساں سول کوڈ اگر نافذ بھی ہوا تو مسلمانوں کا کیا, کچھ نہیں ہوگا, زیادہ مسائل ان کو ہوں گے. پتہ نہیں کس احمق کی جنت میں یہ لوگ جیتے ہیں. ہاں, مسلمانوں کے آئلی قوانین, طلاق, نکاح, وقف, یہ مسجدوں کے اور اس کے جو حقوق ہیں وقف کرنے کے جو تعلق سے ہم بعض چیزوں کا مطالبہ کر سکتے ہیں, اور اسی طریقے سے وصیت وغیرہ, حصے بکرے, وراثت, ان اصولوں, ان معاملات میں ہندوستانی قانون میں مسلم پرسنل لا کی بنیاد پر ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ اسلام کی روشنی میں اپنا فیصلہ کریں اور کروائیں, یہاں تک کہ سرکاری کورٹ میں بھی. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں مسلم پرسنل لا کا ماخذ فتاوی عالمگیری جو فقہ حنفی کی کتاب ہے اس کو مانا گیا ہے. میں نے ایک مقام پر کہہ دیا تھا, عمر آباد میں بڑی ہلچل مچی تھی, ہاں, کہ اگر قرآن و حدیث کو اس کا ماخذ رکھا جاتا, مسلکی تناظر میں مت دیکھیے, اگر قرآن حدیث کو یہ بتایا جاتا کہ اسلامی قانون کا ماخذ قرآن و حدیث ہے, تو جتنے جج اور وکیل ہیں مسلم کیسز لڑنے کے لیے قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے پر مجبور ہوتے, کتنا فائدہ ہوتا, اندازہ لگائیے. وہاں ایک عالم نے بیان کیا تھا, سیرت کا مقابلہ کمپٹیشن رکھا تھا, تو کچھ ہندوؤں نے حصہ لیا, کافی لوگوں نے, اور جس کا پہلا نمبر آیا تھا وہ مسلمان ہو گیا. تو میں نے کہا یہ اگر اس طرح ماخذ رکھا جاتا تو کتنے لوگ قرآن حدیث پڑھتے. خیر, یہ ایک الگ بحث ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بظاہر یہ راہ ہموار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہاں, اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے اوپر طبقے کا حصہ جو ہے کافی کچھ ہموار ہو چکا ہے, جیسے بابری مسجد کے معاملے سے, فیصلے سے پہلے یہ معاملات ہوئے تھے. لیکن اللہ رب العالمین کائنات کی تدبیر کرتا ہے, نظام چلاتا ہے. ابھی اور بھی کچھ دوسرے طبقات بھی ہیں جو اعتراض کر رہے ہیں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری افتاد, پریشانیاں, مصیبتیں, یہ مسلمانوں کے لیے کچھ نئی نہیں ہیں, اور موجودہ حالات میں یہ سنگین سے سنگین تر ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ حکومت کی سرپرستی اور ان کے انتخابی سیاسی مفادات جب داؤ پر لگتے ہیں تو مہنگائی کا مسئلہ, بے روزگاری کا معاملہ, ان کی نااہلی, لوگ ان سے ناراض ہو رہے ہیں, پالیسیاں ناکام ہو رہی ہیں, ملک کو جو ہے نقصان ہو رہا ہے. ان ساری باتوں کو چھپانے کا بہترین پردہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا, ہندو مسلم کا ایشو اٹھایا جائے, اور لوگوں کو, غیر مسلم طبقے کو بھی. عجیب و غریب بات ہے کہ سب سمجھتے ہیں
لیکن مسلمانوں سے نفرت کے پردے میں سب بہہ جاتے ہیں. اس دھارے میں حکومت کی نااہلی کو چھپا لیتے ہیں. 2 بیان دے دیا گیا کہ بھائی مسلمانوں کے خلاف یہ ہے. ابھی ہمارے ایک ٹی وی اینکر کو میں نے کہا, اس نے کہا کہ ہندو سکھ, یعنی ایک مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہے تو ان کو سکھ محسوس ہو رہا ہے. ہاں, ایسے میں یہ جو صورتحال ہے, میں نے عرض کیا کہ لوگ ڈرے سہمے ہیں, اور بعض جو مسلمان ہیں بہت کچھ تو ایسے ہیں جو غافل ہیں, بے پرواہی کا شکار ہیں, کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. کچھ ایسے ہیں جو تھوڑا موڑا شعور رکھتے ہیں تو ان کی نہج اور منہج غلط ہے, وہ کچھ لوگوں کے پیچھے اندھے چل رہے ہیں, وہ ان کے بڑے سودے بازی کرتے ہیں تو یہ بھی ان کی بات بولنے لگتے ہیں کہ ہاں چلنے دو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, قوم کا سمجھوتا, قوم کے مفادات کا سمجھوتا اور سودا کر لیا جائے. اور جو لوگ تشویش, جو لوگ حقیقی طور سے درد رکھتے ہیں, صاحب ایمان ہیں, جن کے دل میں دکھ ہے, درد ہے, نظر آ رہا ہے کہ کیا خطرات ہیں, وہ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ ہم بے بس ہیں. اسی تمہید اور تناظر میں نے پچھلے ہفتے یہ خطبہ دیا کہ مسلمان کے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے جو کتنا بھی بے بس اور بے کس ہو جائے, بے سہارا نظر آئے, وہ اس کے لیے سب سے مضبوط ہتھیار ہے. اور بقول علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہ جذبہ صادق, سچا دل اور صالح دعائیں مسلمانوں کا ایسا لشکر ہے, ایسی فوج ہے جسے کوئی ہرا نہیں سکتا, کوئی بے سہارا نہیں چھوڑ سکتا. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, یہ ہے. میں نے حوالے دیے کچھ پچھلے درس میں. شیخ کے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے, کوئی سہارا نہیں, تاریکیوں میں ہے, کوئی نیٹ ورک نہیں, کسی سے کانٹیکٹ نہیں. کس سے دعا کی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت ایوب علیہ السلام, ان کا واقعہ, گھر بار چھوٹ گیا, اکیلے ہو گئے, بیماری میں ہیں, دولت چلی گئی, رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, ان کی دعا. یہ بیماری کی, پریشانی کی حالت میں یہ دعائیں مخالفین کے تعلق سے صبح و شام ہم دعائیں جو پڑھتے ہیں, اور آیت الکرسی کی کیا کہتے ہیں, سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہر رات میں پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو کسی رات میں پڑھ لے ہوئے آمن الرسول سے آخر تک, وہ اس کے لیے کافی ہوں گی, یعنی ہر شر اور مصیبت سے بچنے کے لیے. اس کا آخری جملہ ہے ان آیتوں میں, وانصرنا علی القوم الکافرین, انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اے اللہ تو ہمارا مولا ہے, لہذا کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما, کافر قوم کے خلاف ہماری. یہ ایک دعا ہے. اگر کفار و مشرکین کا ڈر ہے, ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے, کوئی ہتھیار نہیں ہے, اپنے بچاؤ کے لیے کوئی ذریعہ بظاہر نہیں ہے, تو سب سے مضبوط ذریعہ. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ روحانی اسباب جو شریعت نے جو چیزیں بتائی ہیں, اب ہماری نظر میں اس کی اہمیت نہیں ہے, ہم اس کو با اثر سمجھتے نہیں ہیں. واقعات پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, غور نہیں کرتے. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے, میں اکثر پیش کرتا ہوں, 3 لوگ غار میں پھنسے, واقعہ سب جانتے ہیں, بخاری مسلم کا. پہاڑ کا, غار کا دہانہ بند ہو گیا, طوفانی ہوائیں, بارش جو بھی تھا, دہانہ بند ہے. تینوں نے اخلاص کے ساتھ اپنے اپنے نیک عمل کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ ہم کو اس مصیبت سے بچا. لمبا واقعہ ہے, آپ سب جانتے ہیں. ہر شخص کی دعا پر پہاڑ کی چٹان وہ تھوڑی تھوڑی سرک گئی اور غار کا دہانہ کھل گیا. آپ غور کیجئے کہ ان کے پاس کون سا کرین تھا, کون سی طاقت تھی, کون سا بچانے والا جتھا تھا جو ان کی مدد کے لیے گیا. کیا کسی نے ان کے بچاؤ کی کوئی محنت اور کوشش کی؟ صرف اور صرف ان کے بس میں دعا تھی, اور انہوں نے دعا کی, اور ہر شخص کی دعا کے بعد دہانہ کھلا. اس کا مطلب دعا سے چٹان ہٹ رہی ہے. ہماری مصیبت حل نہیں ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد امام ترمذی نے نقل کیا, جو حسن درجے تک پہنچتی ہے. علامہ البانی نے بھی اور علامہ ترمذی نے بھی حسن کہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدعاء ينفع فيما نزل وفيما لم ينزل. کہ جو مصیبت نازل ہوئی ہے اور جو نازل نہیں ہوئی, یعنی جو تکلیف, مصیبت, پریشانی, بیماری آپ پر آئی ہے اور جو نہیں آئی ہے, آ سکتی ہے, وہ دونوں میں دعا آپ کو فائدہ پہنچاتی ہے. فعلیکم عباد اللہ الدعاء, لہذا اے اللہ کے بندو تم دعا کو لازم پکڑو. امام نسائی نے اور امام بخاری نے ایک روایت نقل کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما هذه الامه ان الله ينفع هذه الامه بضعيفها بدعائها
وإخلاصها وصلاتها او کما قال. ہاں کہ اللہ رب العالمین اس امت کو ان کے کمزور لوگوں کے ذریعے سے طاقت اور فائدہ دیتا ہے. غور فرمائیے, کسی کو حقیر مت سمجھیے. بخاری کی ایک روایت میں ہے, ایک صحابی نے آ کے اپنے بھائی کی شکایت کی کہ میں کام دھندا کرتا ہوں اور یہ دین کے کام میں لگا رہتا ہے, آپ کے پاس رہتا ہے, کام نہیں کرتا, گھر کا خرچہ پانی میں دیکھتا ہوں. ہاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ میں کما رہا ہوں, کھلا رہا ہوں اور اس کو فکر نہیں ہے, ایسی شکایت کر رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ فرمایا تھا لکھ لیجئے. فرمایا انما ترزقون وتنصرون بضعفائکم وصغارکم, کہ تم کو جو مدد دی جاتی ہے, تم کو جو رزق دیا جاتا ہے, وہ تمہارے کمزور اور تمہارے چھوٹے لوگوں کے ذریعے سے دیا جاتا ہے. شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی, اگر میں اس کی تفصیل بیان کروں تو پورا ٹائم اسی میں چلا جائے گا, بڑی پیاری توجیحات کی ہیں اس حدیث کی کہ ہماری نظر مادی چیزوں پہ ہوتی ہے کہ یہ دکان کر رہا ہے, یہ دوڑ دھوپ کر رہا ہے, یہ فلاں جگہ جا رہا ہے, یہ کاروبار کر رہا ہے تو یہ کما رہا ہے. یہ مادی سبب ٹھیک ہے, لیکن اس مادی سبب سے زیادہ مضبوط ہم کو روزی ملنے کا معنوی اور روحانی سبب ہے جس کو ہم فراموش کر جاتے ہیں. پھر انہوں نے توجیہ کی اس حدیث کی کہ آپ کے گھر میں کوئی چھوٹا بچہ ہے, بھائی ہے, بیٹی ہے, بیوی ہے, کوئی اپاہج ہے, کام نہیں کر پا رہا ہے, بیمار ہے, محنت مزدوری نہیں کر پاتا, گھر میں ہے, آپ اس کو کما کر اس کا ذریعہ بن رہے ہیں, لیکن آپ رزاق نہیں ہیں. ایک بات دماغ میں رکھے کہ جب وہ بچہ تھا اور فرشتے نے ماں کے پیٹ میں روح پھونکی تو اللہ رب العالمین نے 4 چیزیں اسی وقت لکھوا دی کہ وہ کیا کھائے گا یہ بھی لکھا تھا. تو ایک بچہ اپنے گھر میں پیدا جب ہوتا ہے نا تو اپنی لکھی ہوئی روزی لے کر پیدا ہوتا ہے. اب وہ کما نہیں رہا ہے, لیکن اس کی روزی جب آپ کے گھر میں مل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ذریعہ بنا رہا ہے اس تک اس کی حصے کی روزی پہنچانے کا, آپ کھلا نہیں رہے ہیں. تو پہلی بات یہ کہ آپ کے گھر میں جو کمزور ہے, جو بیمار ہے, جو چھوٹے بچے بچیاں ہیں, ان کا اپنی قسمت کی جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ اس کا آپ ذریعہ بن رہے ہیں. تو قسمت ان کی آتی ہے آپ کے گھر میں. آپ شادی کر کے ایک بیوی کو گھر میں لاتے ہیں نا تو اس کی قسمت بھی لا رہے ہیں جو اللہ نے اس کے لیے کھانا پینا لکھ رکھا ہے. گھر کے افراد کے بڑھنے سے روزی نہیں گھٹتی, بڑھتی ہے. چنانچہ ایک چیز تو یہ ہے. دوسری چیز شیخ عبد الرحمن نے لکھا, 4-5 نکات لکھے, میں یہ دوسری صرف بیان کر کے دوسرے ٹاپک پہ آتا ہوں. انہوں نے لکھا کہ جب کمزور, ضعیف یا چھوٹا آدمی دیکھتا ہے کہ میرے ابا, میرا بڑا بھائی, میرا فلاں محنت مزدوری کر رہا ہے اور اس کے کمانے سے ہمارا گھر, ہماری روزی روٹی چل رہی ہے, تو وہ اپنی نمازوں میں, اپنی دعاؤں میں اللہ کو پکارتے ہیں کہ اللہ ہمارے والد کی, ہمارے بھائی کی مدد فرما, ان کے روزی کو کے حصول کو آسان کر دے, ان کی روزی میں برکت عطا فرما, وغیرہ وغیرہ. تو نے ہماری روزی ان کے ذریعے سے لکھی ہے, لہٰذا تو ہمارے لیے اس کا. بلکہ بعض روایتوں میں ہے, تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر نے سندوں کے ساتھ بیان کیا کہ اگر کوئی گھوڑا پالتا ہے تو گھوڑا ہر روز اپنے مالک کو دعا دیتا ہے. آپ کا گھوڑا آپ کے گھر میں چارہ کھا رہا ہے نا, وہ دعا دیتا ہے آپ کو, تو ان دعاؤں کے بدلے میں آپ کی روزی میں برکت ہوتی ہے, آپ کو اللہ کی مدد ملتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا, ترمذی میں, ایک بھائی کے شکایت کرنے پہ, لعلک ترزق بہ, کہ تو اس کی شکایت کر رہا ہے کہ کام نہیں کرتا, ہو سکتا ہے کہ اسی کی وجہ سے تجھ کو اللہ روزی دے رہا ہے, تو اس کو ذریعے سے روزی دیا جا رہا ہے. تو یہ معنوی اسباب جو ہیں آج ہماری نظر میں غیر اہم ہو گئے, یا ہم اس کو مؤثر نہیں سمجھ رہے ہیں, جبکہ یہ سب سے مضبوط ہتھیار ہے ہمارے. اور جب کوئی عالم بات کرتا ہے تو ہمارے ہاں کچھ لوگ مذاق اڑاتے ہیں, ارے مسلمانوں کے گھر پہ بلڈوزر چل رہے ہیں, بے گناہوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے, غلط کیسز نافذ کیے جا رہے ہیں, مسجد کو کے خلاف حملہ ہو رہا ہے, سازشیں ہو رہی ہے, مسلمانوں کے خلاف نفرت عام کی جا رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, سب کچھ صحیح ہے. تو وہ علماء کرام پہ تانا کشی کرتے ہیں. مولوی لوگ کہتے ہیں صبر کرو, مولوی لوگ کہتے ہیں اللہ کی مدد آئے گی. کہاں سے مدد ہے؟ ہم سوال یہ کرتے ہیں پلٹ کے, کیا علماء کی بات غلط ہے؟ علماء جو بات کہہ رہے ہیں, میں ابھی جو باتیں کہہ رہا ہوں یہ اپنی بات کہہ رہا ہوں. قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا, جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا. تو کیا آپ اس کا رد کریں گے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے غلط کہا ہے؟ آپ تقوی تو اختیار کیجئے. اللہ کی مدد نہیں مل رہی ہے تو یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ ہم متقی پرہیزگار نہیں ہیں؟ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ ہم اللہ رب العالمین کی مدد کے لائق ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم اللہ رب اپنے عمل سے, اپنے عقائد سے, اپنے معاملات سے اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں رحمت کو. یہ جائزہ لینا چاہیے. قرآن حدیث میں مضامین بالکل صاف ہیں. اور اسی تناظر میں ہم دیکھ رہے ہیں, ہم ابھی تازہ واقعہ پڑھے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خانوادے کا.
ابھی کچھ دنوں بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تازہ کریں گے. یہ خالی قصے کہانی سننے کے لیے ہے کیا؟ قصے اور کہانی کے طور پر ہے؟ نہیں، یہ اللہ کا قانون بتانے والے دروس اور عبر پر مبنی سچے واقعات ہے. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ نے کہا ہاں حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ابھی میں نے آیت پڑھی شروع میں، سورہ آل عمران غزوہ احد کے بعد کے تناظر میں ہے یہ، ہاں، کہ جب لوگوں نے مسلمانوں سے کہا ان الناس قد جمعوا لکم، لوگ تمہارے خلاف اکٹھا ہو رہے ہیں، ہاں، مل جل کے جو ہے سازش کر رہے ہیں، طاقت بنا رہے ہیں، فوج تیار کر رہی. آج بھی ہمیں لوگ بتا رہے ہیں کہ تنظیمیں بن گئی ہیں، یہودیوں کی جو ہے چالیں، ان کے پروٹوکولز ہیں، نصارہ، یہود، ہنود اور دوسرے لوگ مل کے مسلمانوں پر بالکل یلغار کرنے والے ہیں. یہی بات صحابہ کرام سے کہی لوگوں نے آ کے کہ لوگ آپ لوگوں کے خلاف اکٹھا ہو رہے ہیں. اس سے صحابہ کرام میں ڈر خوف نہیں آیا کہ اب کیا ہوگا، ہمارا کیا بنے گا، بلکہ اللہ نے کہا فزادہم ایمانا. اس خبر نے ان کے ایمان میں زیادتی کی، ایمان بڑھ گیا کہ اللہ رسول نے جو وعدے کیے تھے ہوں گے، ہم مسلمان ہیں، اس کی مخالفت ہوگی، کی جائے گی. آگے اللہ نے کہا وقالوا، اور انہوں نے کیا کہا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. کیا اللہ نے رسوا ہونے دیا؟ ہاں، غور کرنے کی بات ہے. اللہ ہمارے، یہ بخاری میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ یہ کلمہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، یہ دونوں خلیلین کا جملہ ہے مصیبت کے وقت. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا جب آپ کو آگ میں ڈالا جانے لگا. صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس کا قول ہے. یہ حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کا جملہ ہے اس وقت جب آگ میں ڈالا گیا، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اس وقت کہا جب لوگوں نے کہا ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، ہاں، کہ لوگ تمہارے خلاف اکٹھا ہو گئے لہٰذا ان سے ڈرو. لوگوں نے کہا کہ اکٹھا ہو گئے تو ڈرو. آج مسلمانوں کو بھی یہی کہا جا رہا ہے ڈرو، اور لوگ ڈر رہے ہیں. ہاں، مخالف آدمی ایک شوشہ چھوڑتا ہے. آج سلسلہ کیا چل رہا ہے، ایک قانون آتا ہے، قانون پر اعتراض آتا ہے، ہم اس پر ڈیبیٹ کرنے لگتے ہیں، جواب دینے لگتے ہیں، اور جواب دیتے ہیں کوئی فائدہ وائدہ ہوتا نہیں ہے. ہاں، ہر ایک اپنے اپنے حساب سے جواب دے رہا ہے. مسلمانوں میں کوئی سنجیدہ غور و فکر، سنجیدگی سے سیریسلی یہ دیکھا جائے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں اس صورتحال کا سامنا کیسے کرنا چاہیے. کوئی گروہ جو ہے وہ کیس کباڑی میں اور بیان بازی میں لگا ہوا ہے، کہیں سناٹا اور خاموشی چھائی ہوئی ہے، کہیں مدارس اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ حکومت کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. ابھی میں نے ایک پوسٹ پڑھی، اس میں یہ اعتراض کیا صاحب تحریر نے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان مدارس اور بڑے بڑے ادارے جو ہے وہ کوئی غیر مسلموں کو راضی کرنے اور ان کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں. ابھی یوگا ڈے ہوا ہمارے ہاں، یوگا منایا جا رہا ہے اور اس کی فوٹو تک شیئر کی جا رہی ہے. علماء کرام اور بزرگان جو ہے وہ یوگا کے آسن کر رہے ہیں. ہاں، کیا اس سے آپ کو مقبولیت مل جائے گی؟ اس سے آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ ہاں، ہماری جماعت میں داخلی سطح پر خارجی طور سے جو حملے ہو رہے ہیں مسلمانوں کو باہر سے جو نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ رکے گا نہیں. حق اور باطل کی یہ جنگ ہمیشہ چلتی ہے، چلی آ رہی ہے، قیامت تک رہے گی، دجال کے خاتمے تک چلتی رہے گی. تو باہر کے حملے تو ہوتے رہیں گے، یہ طے شدہ بات ہے اور یہ ہمارا امتحان ہے. اور انبیاء کرام کو اس سے گزرنا پڑا تبھی اعلیٰ درجہ پر پہنچا، اور اس امتحان سے کامیاب ہونے کے بعد ان کو اللہ رب العالمین کے تقرب حاصل ہوا. ہم سوچتے ہیں کہ بغیر کوئی امتحان دیے ہوئے، بغیر کوئی قربانی دیے ہوئے ہم کو جنت مل جائے گی، اللہ کی قربت مل جائے گی، اپنے ایمان کی کسوٹی پیش کر دیں گے. نہیں، ہم کو بھی گزرنا پڑے گا نا. تو یہ تو طے ہے. لیکن میں ایسا مانتا ہوں، اور مانتا کیا ہوں، آپ غور کریں، آپ بھی مانیں گے کہ مسلمانوں کے لیے خارجی حملہ نہ نیا ہے اور نہ خطرہ ہے. ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے، منصوبے بن رہے ہیں، لوگ مل کے یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور یہ خطرے کی بات بھی نہیں ہے. اچھی طرح دماغ میں رکھ لیجئے. خطرے کی بات کب ہوتی ہے؟ جب ہمارا داخلی معاملہ ڈگمگایا ہوا ہے، اندر سے ہم کھوکھلے ہو جائیں، ہماری جماعت اور ہماری شخصیت مسلمان اور اسلامی قاعدوں اور اصولوں پر قائم نہ رہ جائے. یہ کھوکھلا پن، وہ دشمن، سپر پاور، حکومتیں اور بڑی بڑی طاقتیں تو چھوڑیے. ہاں، اگر ہم گنہگار ہیں تو ہمیں چونٹی سے بھی ڈر ہونا چاہیے.
چونٹی سے اس لیے نہیں کہ چونٹی ہے، اس لیے کہ اللہ کے حکم کی وہ پابند ہے. اللہ ناراض ہوگا نا تو پوری کائنات کی ہر مخلوق اللہ کا لشکر بن سکتی ہے ہمارے خلاف، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی نقصان پہنچا سکتی ہے. اور اگر اللہ رب العالمین کا حق کو ہم نے راضی کر لیا، اس کے بن گئے، تو وقت کا فرعون ہو، نمرود ہو، ابو جہل ہو، سپر پاور کہلانے والی طاقتیں ہوں، کیسے بھی سائنسی اسباب اور تحقیقات ہوں ان کے سامنے، کیسے بھی منصوبے ہوں، وہ ہمارا بال باقا نہیں کر سکتے. یہ ایمان ہونا چاہیے. میں نے جو پچھلے ہفتے کا خطبہ ہے اس کا اشارہ کچھ مضامین آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس ایک ہتھیار ہے دعا، اور صبح و شام کے اذکار میں یہ دعائیں بھی ہے. کافروں کے مقابلے میں اللہ ہماری مدد فرما. لیکن دعا کی قبولیت کی بھی کچھ شرائط ہیں. اللہ رب العالمین کے جناب میں ہم مقبول ہوں، اس کے لیے بھی کچھ اصول ضابطے شریعت نے بیان کیے ہیں. اس کا بھی لحاظ رہے کہ حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی. اب ہمارے یہاں لوگ سودی پیسے سے قربانی کرتے ہیں، حرام پیسے سے حج کرتے ہیں. ایک تو اللہ نے جو منع کیا وہ کر رہے ہیں، دوسرے اس کو اللہ کے راستے میں لگا رہے ہیں، اللہ کے غضب کو اور بھڑکا رہے ہیں. پھر شرک کر رہے ہیں، بدعت کر رہے ہیں. اب میں اگر اس کا ذکر کروں، ارے مولانا تو اختلافی مسئلہ چھیڑ رہے ہیں. قرآن حدیث کی تعلیم ایک طرف، ہمارے یہاں نوجوان بہت سارے لوگ، میں تو اس مسلک کو مانتا ہوں، ایک حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ یہ ہونے کے بعد چشتی، قادری، نقشبندی بھی ہے. پھر اور بھی کچھ نسبتیں ہیں کہ مفتی صاحب، مولوی صاحب، فلاں صاحب اور فلاں ادارے کا میں جو ہے تعلق رکھتا ہوں، اس کی طرف منسوب ہوتا ہوں. تو اب جس کو مان لیا اسی کو مان رہا ہے، اس کے مقابلے میں قرآن آ جائے، حدیث آ جائے، ماننے کو تیار نہیں ہے. اور یہ بات ہم کہیں تو اس کو مسلک کی بات کہی جاتی ہے. مجھے بتائیے کہ قرآن و حدیث میں اس بات کی گنجائش کہاں ہے کہ اللہ کا کلام اور رسول کا فرمان آ جائے، اس کے بعد آپ اسے چھوڑ کر کسی امام، کسی بزرگ، ہوا میں اڑنے والے اور پانی پہ تیرنے والے پیر صاحب کی بات مانیں؟ کوئی کیسا بھی ہو جائے، آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات کی مخالفت کریں گے تو اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. یہ مسلمانوں کی مصیبت اور پریشانی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے. اللہ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتا ہے انہیں اس بات سے ڈرنا اور ہوشیار رہنا چاہیے کہ انہیں فتنہ یا دردناک عذاب پکڑ لے. فتنے کی ایک تفسیر یہ کی گئی دنیا کا عذاب. اب ہم اللہ کے رسول کی یہ ایک آیت صرف لے لیجئے، ایک آیت قرآن کی وہ سورہ بنی اسرائیل کی کہ شرک کرو گے تو اللہ کی مدد نہیں ملے گی. ہمارے ہاں شرک نہیں ہے. قبروں پر جا کر سجدہ کرنا، رکوع کرنا، ان کو مشکل کشائی، حاجت روائی کے لیے پکارنا، ان سے فریاد کرنا، مردوں کو پکارنا، اللہ اور رسول سے بڑھا کے ایسا شرک کہ میں تو بول رہا ہوں مسجد میں عام حالات میں سوچتا ہوں نقل کرنے سے بھی ڈر لگنا چاہیے. شیخ عبد القادر جیلانی نے جو ہے لوح محفوظ میں جو ہے تبدیلی کر دی. ایک کے لیے بچہ نے لکھا تھا، اللہ سے ضد کر کے اس کا 7-8 بچے طے کروا لیے. واقعہ میں نہیں بیان کر رہا ہوں، اشارہ کر رہا ہوں، ٹائم نہیں ہے زیادہ. مردوں کو زندہ کر دینا، عام حالات میں پوچھئے کوئی بھی مسلمان کہے گا یہ صرف اللہ کرتا ہے، لیکن واقعہ بتاتے ہیں. ارے فلاں بزرگ تو ایسے تھے، وہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ کہتے تھے کہ کم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے جیو، اور میں کہتا ہوں کم بِإِذْنِ میرے حکم سے اٹھ جا. تو مرغی جس کو کھا کر ہڈیاں پھینکی تھی اس کو کہا کم بِإِذْنِ اٹھ کر دوڑنے لگی. ایک قوال کی قبر پہ جا گیا کم بِإِذْنِ، وہ اٹھ کر قوالی گاتا ہوا باہر آ گیا. اور ہمارے یہاں لوگ سبحان اللہ الحمدللہ کہتے ہیں. رونے کا مقام ہے، پیٹنے کا مقام ہے. اللہ اور اس کے رسول کی توہین کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں. ہاں ابھی ایک صاحب نے کہا کہ وہ ایک مولوی صاحب نے کلپ میں بیان کیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا کہ جو میرے نام کو بغیر وضو کے لے گا وہ مر جائے گا. حضرت عبد القادر جیلانی نے گویا یہ بد دعا دے دی یا جو بھی انہوں نے طے کر دیا. تو خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہ کیا کر رہے ہو میری امت کے ساتھ، یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. کہا اچھا ٹھیک ہے، جو ایسے بغیر وضو کے نام لے گا اس کا بدن کا ایک بال ٹوٹے گا. مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا کیا کہنا، میں نے کہا اس میں رد کرنے کی ضرورت ہے؟ ہاں اس میں تو کھلی جو وہ قوم کتنی جاہل ہے، ہاں جو اس ایسے واقعات کو سنتی ہے قرآن حدیث کے خلاف جو ہے اس میں واضح طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے کہ اللہ کے رسول کا ایک امتی یہ کہہ رہا ہے ایسا ہو جائے گا، اور اللہ کے رسول آ کے اس سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں، اور وہ اس میں تخفیف کر رہا ہے. بڑا کون ہوا؟ شیخ عبد القادر جیلانی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین وہ ہے.
اور آپ کیا واقعے کے تناظر سے پیش کرنا چاہتے ہو؟ یہ ہمارے ہاں جاہل طبقے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تصوف کے حوالے سے اسی لیے اس کو تشکیل دیا گیا ہے کہ قرآن حدیث اور رسول کے مقام کو مجروح کیا جائے، اس سے ہٹا کر لوگ بزرگوں کی طرف آئیں، خواب و کشف کے نام پر قرآن و حدیث کے خلاف تعلیم کو اختیار کریں۔ یہ ہمارے سماج میں عام ہے۔ یہ جو یکساں سول کوڈ اور فلاں سے ہم ڈر رہے ہیں، آپ اس سے زیادہ خطرناک چیزوں کو تصوف اور دوسرے بدعتی مذہب فرقوں کے نام پر اختیار کیے ہوئے ہیں، جو کہتے ہیں کہ قرآن حدیث کو نکال دو، اس میں شرک ہے، پیر صاحب کی بات مانو، اس میں توحید ہے۔ بتائیے، قرآن ہدایت کے لیے اللہ نے نازل کیا، اسے پڑھ کر لوگ اسلام قبول کرتے تھے، ابو جہل کو بھی اس کی عظمت کا اعتراف تھا، اب نہیں مانا الگ بات ہے، اور آج صوفی کہتا ہے کہ اس کو پڑھنے سے آپ گمراہ ہو جائیں گے، یہ غیر مسلم پڑھ کر ایمان لاتا ہے۔ یہ مجھے افسوس ہے کہ وقت بڑھتا جا رہا ہے، میں اس تناظر میں آج کے خطبے میں پچھلے خطبے سے آگے کی بات بیان کرنا چاہتا تھا، اور اس سے کچھ کنیکٹڈ باتیں، متعلقہ باتیں ہی بیان کر رہا ہوں کہ پہلے بتایا کہ ہمارے ہاتھ میں ایک ہتھیار دعا ہے، ہاں، اور کچھ چیزیں ہیں جس پر ہم انفرادی طور سے عمل کر سکتے ہیں۔ آج اجتماعی طور سے کہنے کی بات جو ہے وہ ہم کو سمجھتا ہے، سب لوگ کہتے ہیں اتحاد و اتفاق، مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد، امام حرم نے عرفہ کے خطبے میں خوب اس پر زور دیا، لیکن ان کو بھی پتہ ہے، ہم کو بھی پتہ ہے کہ یہ ہونے والا نہیں ہے۔ ہاں، ہماری قوم کا مزاج ایسا ہے، دوسروں کو چھوڑیے، ہماری جماعت میں کہ سنت اس طرح پکڑو کہ فرض مجروح ہو جائے چلے گا۔ ہاں، کسی کو ایک بات سمجھ میں آ گئی، اذان کی، رکعت کی، ٹوپی کی، وہ اس پہ ایسا لڑے گا کہ بڑے سے بڑا فرد بھی قربان ہو جائے، مسجد چھوڑ دے گا، اختلاف کرے گا، جماعت میں ترخنا پیدا کر دے گا، جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا بنائے گا، غلط باتیں علماء کے خلاف جو ہے ایک محاذ کے طور پر پھیلائے گا، اسے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنا بڑا نقصان کر رہا ہے ایمان کا، اسلام کا۔ وہ شخصیتوں کا نقصان کوئی معنی نہیں رکھتا، آپ کا، میرا، میں، اگر آپ اور ہم ایک دوسرے کے خلاف کریں کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ کی اور میری حیثیت کیا ہے، اس کی بنیاد پر، جماعت پر، دین پر، دینی تعلیم پر، دعوت پر، درس و تبلیغ پر کتنا اثر پڑ رہا ہے، یہ دیکھا جائے تو اس کے نقصان کا آپ اور ہم اندازہ نہیں کر سکتے، اور ہماری قوم میں یہ سوچ ہے ہی نہیں۔ ایک شخص ناراض ہوتا ہے تو وہ کسی شخصیت کو نشانہ نہیں بناتا، پوری جماعت کو بناتا ہے، دعوت کو بناتا ہے، اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو جہالت کا اعلیٰ نمونہ ہوتی ہیں۔ ہاں، معلوم نہیں، ابھی میں اس کو پیش کروں تو لوگ کہیں گے فلاں کو کہا، ڈھیما کو کہا، ایک عمومی بات کہہ رہا ہوں، سوچئے، غور کیجئے کہ یہ آپس میں ہم جو لڑتے ہیں یہ کتنی اہمیت کی حامل بات ہے۔ اپنے سگے بھائی کو، اپنے فلاں اور فلاں کو جو ہے ہمارے ہاں راستہ نہیں ہے، اور ایک آدمی سے خوف اور دہشت ہو گیا تو یوگا ڈے پہ جو ہے وہ سوریہ نمسکار والا آسن کر رہے ہیں، ہاں، غیروں کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ ولا اور برا کی جو اسلامی تعلیم ہے کہ کس سے جڑنا ہے، کس سے کٹنا ہے، وہ کنارے رکھ دیا۔ ہاں، ہم اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں کہ ارے وہ مولوی صاحب کو کیا سمجھتا ہے، ہم جو ہے وہ شرکیہ عمل میں داخل شریک ہو کر یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام اور مسلمانوں کا بھلا کر رہے ہیں۔ عجیب بے وقوفی اور جہالت کا ماحول ہے۔ ہاں، ملت ابراہیمی کو ہر سال تازہ کیا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اور تعلیمات کو ماننے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، لیکن اس کا کچھ اثر ہماری زندگیوں میں، ہمارے عقائد و افکار میں نظر نہیں آتا۔ دوسروں کی بات چھوڑیے، میں نے عرض کیا، اور یہ میرا مقصود مجروح کرنا نہیں ہے، یہ بتانا ہے کہ معاملہ کتنا سنگین ہو گیا ہے، کتنا بگڑ گیا ہے کہ ہمارے وہ لوگ جو قائد کہلاتے ہیں، سوالیہ نشان کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ان کے یہاں ڈر خوف ہے، صحیح عقیدہ موجود ہی نہیں ہے۔ کوئی خوش کرنے کے لیے کہتا ہے کہ ہاں رام بھی جو ہے پیغمبر رہے ہوں گے، اور ہندوؤں میں خود اختلاف ہے کہ وہ پیدا ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے۔ محققین کہتے ہیں کہ وہ ایک کالپانک، تصوراتی اور خیالی کہانی ہے رامائن میں۔ ہمارے یہاں لوگ ان کو پیغمبر ثابت کرنے کو قرآن حدیث کی دلیل ہے۔ ہم کسی پر ایمان بالرسول میں کس بنیاد پر کسی کو رسول مانتے ہیں؟ قرآن حدیث کی بنیاد پر۔ کوئی دوسری کتاب میں یا خیال میں کسی نے اپنا تصور پیش کیا تو ہم نہ اس کی تردید کریں گے، نہ مانیں گے، یہ عقیدے کے اصولوں میں سے ہے، اور ہمارے علماء اس کے خلاف جا رہے ہیں، تو کس کی بات کریں؟ وقت بہت کم ہے، میں 5-6 نکات پیش کرنا چاہتا تھا، اور ایک کے لیے بھی ٹائم نہیں بچا۔ دعا اور اپنی صفوں میں صحیح منہج کی اور صحیح عقیدے کی تربیت، یہ بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلا نقطہ کہ ہر مسلمان کے لیے یہ واجب ہے کہ جو بھی مسئلہ ہمیں پیش آ رہا ہے، جو بھی، یہ بنیادی مسئلہ، نقطہ نہیں ہے، ایک بنیاد ہے کہ جو بھی معاملات پیش آ رہے ہیں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اس کا حل ڈھونڈیں۔
ایک عام مزاج ہے کہ سیاسی معاملات، ٹی وی چینل پہ کوئی بات آ رہی ہے یا ہمارے خلاف حملے ہو رہے ہیں تو عام مسلمان ایسا سمجھتا ہے اور تاثر بھی دیا جاتا ہے کہ ان چیزوں کی بحث اور حل جو ہے قرآن حدیث میں نہیں ہے، شریعت میں نہیں ہے. اب اس کا حل کرنے کے لیے ہم سیاسی پارٹیوں کی طرف جائیں، فلاں لیڈر سے جو ہے طاقت مانگیں، وہ سیکولر ہے ان کو میمورنڈم دیں، مسلمان جو ہے وہ سرکاری نوکریاں حاصل کریں. اس میں حل ہے؟ ان سب چیزوں کی ایک بات اچھی طرح دماغ میں رکھیں. خطبہ جمعہ میں ہر بات کو واضح کرنے کا موقع نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ان چیزوں کو میں ایک دم سے غیر اہم نہیں کہہ رہا ہوں. ہر چیز اپنی اپنی جگہ اہمیت کی حامل ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ ایک مسلمان اگر ایمانی اور قرآن و حدیث کا حل اختیار نہیں کرتا تو دنیا کی کتنی بھی تدبیر کر لے ہوئے، کتنی بھی طاقت حاصل کر لے ہوئے، اس کو عزت نہیں ملے گی. اور ہندوستان میں ہمارے تعلیمی اور سارے معاملات کمزور ہیں. ہندوستان کے باہر تو کہیں کہیں مسلمانوں کی حکومت ہے، ان کا کیا حال ہے؟ ہاں، ان کو وہ عزت، قوت، طاقت حاصل ہے جو ہونی چاہیے، جس کا وعدہ اللہ اور رسول نے فرمایا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہماری اصل قوت ایمانی قوت ہے. تو جو بھی مسئلہ ہمیں پیش آئے، وہ یکساں سول کوڈ کا ہو، دشمنوں کا ہو، آپس کے جھگڑوں کا ہو، کوئی بیماری ہمارے بیچ میں آ رہی ہے، بیماری مطلب جسمانی بیماری، پریشانی، مشکل، ان سب کے حل کے لیے پہلے ایک دماغ میں بات بتائیں کہ جیسے ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں کہ قیامت تک جو بھی مسئلہ ہمارا پیدا ہونے والا ہے ان سب کا حل قرآن و حدیث میں ہے. قرآن و حدیث میں ہے. ہاں، ہمارے ہاں مقلدین یہ بھی ایک گستاخی کرتے ہیں کہ کہتے ہیں قرآن و حدیث میں سب مسائل نہیں ہیں، اس لیے کسی ایک مسلک کو ماننا ہے. تو مسلک میں قیامت تک کے مسائل کے حل ہیں. فقہ حنفی میں، فقہ شافعی میں قیامت تک کی بات، اللہ کے رسول کی وفات کے 150-200 سال بعد انہوں آئے ایک شخصیت اور ایسے استنباطات کیے جو نبی سے زیادہ لمبی مدت تک چلنے والا دین ہے. اور نبی کا دین جو ہے وہ 150 سال میں ناقص اور قاصر ہو گیا، یہ کہنا چاہتے ہو؟ اللہ رب العالمین نے قیامت تک قرآن و حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اور اختلافات کو حل کرنے کے لیے قرآن و حدیث کی طرف لوٹنے کا حکم دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں ہمارے تمام مسائل کا حل ہے، تمام جھگڑوں کا جواب ہے، تنازعات کا تصفیہ ہے. ہم ماننا چاہیں تو ضرور ملے گا. اور ہمارے مسائل کوئی کیسے بھی ہو، کسی بھی شکل کا فرعون اور نمرود ہو، ابو جہل ہو، ان سے نمٹنے کا طریقہ بھی ہم کو قرآن حدیث بتائے گی. اور قرآن و حدیث کی روشنی میں جو چلے گا وہ ایسی حرکتیں نہیں کرے گا جو آج ہمارے نوجوان انہی تناظر میں لوگ کچھ فائدہ اٹھا کے جوش جذبہ دلا کے غلط راستے پر لے جاتے ہیں اور خودکشی کا راستہ، مسلمانوں کی بدنامی کا راستہ ہموار کرتے ہیں. یہ ایک طرف تو ہمارے خلاف کارروائیاں ہوتی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں خبروں میں، اور یہ چیز محسوس کریں کہ موقع جب ملتا ہے تو الزام بھی مسلمانوں پہ ڈالا جاتا ہے. ووٹ بینک، لا جہاد. ہاں، مجھے حیرت ہوتی ہے، ایک طرف مسلم لڑکیوں کے تعلق سے خبر آ رہی ہے کہ مرتد ہو رہی ہیں، اور دوسری طرف الزام یہ لگتا ہے میڈیا میں کہ ہندو لڑکیوں کو مسلمان لے جا رہے ہیں اور اس کے خلاف، اس کی بنیاد پر ہندوؤں میں نفرت پھیلائی جا رہی ہے. کاش ہمیں یہ طاقت حاصل ہو کہ ہم لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ یہ جو کچھ چل رہا ہے سیاسی بنیاد پر، یہ ہندوستان کا، مسلمانوں کا، یہ مسلمانوں کی دشمنی نہیں ہے، یہ پورے ملک کا نقصان ہے. کوئی غیر، میں سوچتا ہوں اگر کوئی ہندوستان کا مخالف حملہ کرے گا، کوئی بھی ہو، تو کیا نقصان کرے گا؟ اس سے زیادہ نقصان تو اندر کے لوگ کر رہے ہیں. ایسے قانون بنا رہے ہیں جس سے ہندوستانی لوگ پریشان ہوں، ایسے قانون بنا رہے ہیں کہ ہماری شہریت پر سوالیہ نشان لگ جائے، صرف مسلمانوں کا نہیں، دلتوں کا، نچلی ذاتوں کا اور بہت سارے لوگوں کا. ایسے قوانین بنا رہے ہیں جس سے ہر روز جو ہے وہ ایک ہندوستانی کو جو ہے تکلیف اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور مہنگائی، بے روزگاری، فلاں اور فلاں مسئلہ، لوگ انصاف پسند لوگ تبصرہ کر رہے ہیں کہ ان چیزوں کو چھپایا جا رہا ہے ہندو مسلمان کی آڑ میں، اور لوگ اس پر چلتے ہیں. اب ایسے معاملات میں سچائی کو سامنے لانا، اپنے مسائل کو حل کرنا، اس کے لیے کیا تدابیر ہو. دعا کی ایک بات، ہاں صرف نقطے بیان کر رہا ہوں، تفصیل آج نہیں، انشاءاللہ پھر کبھی کسی موقع پر. دوسری چیز یہ کہ ہم اللہ رب العالمین پر ہر حال میں بھروسہ رکھیں. ایک نقطہ یہ، ایک چیز مسلمان کے عقیدے میں ہونی چاہیے، ہاں، کہ آسمان گر رہا ہے، سورج ٹھنڈا ہو گیا، یا فلاں چیز گرم ہو گئی، اوزون میں سوراخ ہو گئے، ماحولیات تبدیل ہو رہی ہے، فلاں یہ ہو رہا ہے، ڈھما یہ ہو رہا ہے، یا مسلمانوں کے خلاف ایسا ہو رہا ہے. تو اس میں ایک بہت اہم چیز یہ ہے کہ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ، اور اس پر کتنی دلیلیں دوں، جتنی دوں گا کم ہے. 5-6 ہفتہ صرف اسی پر بول سکتے ہیں کہ اس کائنات میں اللہ کی مشیت کے بغیر جو ہے ایک پتا بھی نہیں ہلتا. حضرت
اسامہ، میں نے جو آیت پڑھی تھی دوسری سورہ تغابن کی، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، تمہیں جو بھی مصیبت لاحق ہوتی ہے وہ اللہ کے حکم سے. ہمارے گھر میں میت ہو گئی، مسلمانوں کے خلاف کوئی کارروائی ہو گئی، کوئی بیماری آ رہی ہے، کورونا ہے، فلاں ہے، ڈھما ہے، جو بھی ہے صاحب اللہ کی مشیت سے ہو رہی ہے. کوئی بیمار ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. ہاں اب اللہ کے حکم سے. تو یہاں ہم کو کیا سبق ملا؟ حضرت عبادہ نے اپنے بیٹے کو انتقال کے وقت جو نصیحت کی تھی، اکثر میں دہراتا ہوں، سنن کی صحیح روایت میں حدیث پیش کرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو بلا کے کہا یا بنیا انک لن تجد او لا تجد طعم الایمان حتی تعلم ان ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک. لکھ لیجئے، ایک صحابی رسول اور وہ بھی علماء صحابہ میں سے مرنے کے وقت اپنے بیٹے کو بتا رہے تھے اس کا مہتو اور اہمیت کیا ہے، پوری زندگی پر اس کا اثر پڑے گا، اس سے بہادری آئے گی، اس سے یقین آئے گا، اللہ پر توکل آئے گا. انہوں نے کہا کہ بیٹے یہ بات اس وقت تک تم ایمان کی حلاوت اور لذت کو نہیں پا سکتے جب تک یہ یقین نہ کر لو کہ جو کچھ تمہیں ملا ہے وہ چھوٹ نہیں سکتا تھا، اور جو چھوٹ گیا ہے وہ مل نہیں سکتا تھا. آگے حدیث بیان کی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس سے قیامت تک ہونے والی ساری چیزیں لکھا دی، اور جو یہ نہیں مانے گا وہ اللہ کے رسول کے طریقے پہ نہیں ہے. جو مل گیا وہ چھوٹ نہیں سکتا تھا، جو چھوٹ گیا وہ مل نہیں. اب سوچئے نوجوانوں، بوڑھوں، عورتوں، مردوں کو یہ عقیدہ دماغ میں بٹھا لینا چاہیے کہ جو مل گیا. اور وہ یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس سے کہی تھی نا، ہم سنتے ہیں، اپنے بچوں کو یہ پڑھانا چاہیے. اس میں آگے کا جملہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پوری کائنات، پوری امت مل جائے اس بات پر کہ تم کو نقصان پہنچائے، سب مل کر تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اتنا جتنا اللہ نے تمہارے خلاف لکھا ہے. اللہ نے چاہا ہے تبھی نقصان پہنچا پائیں گے. یکساں سول کوڈ ہو، مسجد کی مسماری ہو، ہمارے خلاف کورٹ کے فیصلے ہو، کوئی بھی ہو، سب اس میں آ گیا. تو اللہ رب العالمین نے جو ہمارے خلاف لکھا ہے وہی ہوگا، اور جو لکھا ہے اس کے خلاف کوئی کر ہی نہیں سکتا. اور اگر ساری امت مل کر چاہے کہ تم کو فائدہ پہنچا دے، آپ کسی کو میمورنڈم دیں، کئی پارٹی بنا لے ہوئے، ڈگری حاصل کر لے ہوئے، سرکاری نوکری لے لے ہوئے، گروپ بنا لے ہوئے، تنظیم بنا لے ہوئے، اگر سب مل کر بھی چاہیں کہ امت کو فائدہ پہنچا دے، اللہ نے نہیں لکھا ہے، نہیں پہنچا سکتے. کتنی واضح تعلیم ہے. ہر نماز کے بعد کے اذکار میں اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جو تو نے دے دیا اسے کوئی روکنے والا نہیں، ولا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اور جو تو نے جو روک دیا وہ دینے والا نہیں، اور جو روک دیا کیا ہے، جو منع کر دیا وہ کوئی دینے والا نہیں. صاف تعلیم ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. اب جب یہ عقیدہ ہوگا تو ایک بات یاد رکھیں کہ ہر چیز میں ہماری امید، ہمارا اعتماد اللہ پر ہونا چاہیے. اللہ کا سہارا ہر معاملے میں پکڑنا ہے، اسی سے مانگنا ہے، اسی سے امید رکھنی ہے، اسی کا ڈر ہونا چاہیے. جب اللہ کے سوا کوئی کچھ کر نہیں سکتا تو دوسروں کو راضی کرنے اور ان کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسری جگہوں پر اپنی جبین نیاز خم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ سے مانگا جائے. حضرت ابراہیم کا واقعہ اسی لیے تازہ ہوتا ہے کہ کہا ہمارے لیے اللہ کافی ہے. کیا ہم مانتے ہیں اللہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ ہی بچائے گا، لہذا اس پر اعتماد کیا جائے. دوسری چیز تو جو نقطہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے حفاظت کے لیے سب سے اہم اور مضبوط قلعہ جو ہے وہ نیکیوں کا کرنا اور برائیوں سے بچنا ہے. اس پر پورا خطبہ ہونا چاہیے لیکن موقع نہیں ہے. اسی حدیث کو جو میں نے ابھی حضرت ابن عباس والی بتایا نا، اسی کے شروع میں کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا غلام انی اعظک بکلمات، بیٹا میں تم کو کچھ باتوں کی نصیحت کر رہا ہوں. تو اس نصیحت میں کیا کہا، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک. اللہ کو تم محفوظ رکھو، یاد رکھو تو اللہ تمہیں یاد رکھے گا. اللہ کو یاد رکھنا اور اللہ تمہیں یاد رکھے گا، یہ ہمارے ہاں جو فضائل بیان کرنے والے ہیں بس اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ سبحان اللہ الحمدللہ کہ اللہ یاد ہو گیا. اب اس کے بعد بازار میں گئے تو بے ایمانی کر رہے ہیں، گھر میں جو ہے بہن کا حق مار لیا، بیٹی کا حق مار لیا، پڑوسی کے ساتھ ظلم کر لیا، اپنے ادارے میں کمزور مزدوروں کا حق مان رہے، استحصال کر رہے ہیں، اور پھر سبحان اللہ الحمدللہ کہہ لے رہے ہیں، بات ذکر ہو گیا. نہیں، جب آپ کو اللہ یاد رہے گا تو آپ اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کر کے لوگوں پر ظلم نہیں کریں گے. اللہ یاد رہے گا تو آپ بے ایمانی نہیں کریں گے. اللہ یاد رہے گا تو آپ حرام خوری نہیں کریں گے، ڈریں گے اللہ سے. تو اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا، مطلب تمہاری اس یاد کا بدلہ دے گا.
اس کی جامع تفسیر اور توضیح کرنے کے لیے موقع نہیں ہے. صرف مختصر سے 2 جملوں میں یہ کہ اللہ رب العالمین نے شریعت کے جو احکامات دیے ہیں اس کی اطاعت و فرما برداری کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اس کا بدلہ دے کر تمہاری حفاظت کرے گا. کائنات کی کوئی طاقت تمہارا بال بھی نہیں کر سکتی اگر اللہ والے بن جاؤ. یہ میں ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں, تاریخی واقعات ہیں, اللہ کا قانون ہے, قرآن اور حدیث کے بیانات ہیں, اور ہمارے سامنے کتنی مثالیں ہیں. ہم اللہ والے بن تو جائیں تو اللہ رب العالمین کی شریعت کی پابندی اوامر پر عمل کیا جائے اور نواہی اور ممنوعہ چیزوں سے بچا جائے. اب اگر میں فہرست گناؤں کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنا, جو اختلافی ہیں, جو ہم نہیں جانتے چھوڑ دو, جو متفق علیہ ہیں, جو جانتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں. ہمارے کتنے لوگ ہیں نماز پڑھتے ہیں, نماز کی فرضیت شہادتین کے بعد سب سے اہم ہے. اس کو نہ کرنے والے کو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ کفر ہے, نماز نہ پڑھنے والے. ابھی جمعہ کی مسجد نماز میں مسجد بھری ماشاءاللہ نظر آ رہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ بھی بھاری پڑ جاتا ہے. ہاں, تو کہا نماز ہم جانتے ہیں کہ نہیں کہ یہ فرض ہے. کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ بحث چلتی ہے. ہماری خواتین پردہ اور بے پردگی حرام ہے, ممنوع ہے. ہمارے گھروں میں, سماج اور معاشرے میں اس کا کتنا اہتمام ہے, ہماری بچیاں کتنا کر رہی ہیں, ان کی ہم کتنی تربیت کرتے ہیں. توحید اور شرک کا معاملہ سب سے اہم. ہاں, ایک آدمی, اب کیا کاش کے موقع ہوتا, میں نے ابھی کئی جگہ مثال دی کہ اللہ کے رسول نے نجاشی کی نماز جنازہ پڑھی صحابہ کے ساتھ, جبکہ وہ شریعت پر عمل نہیں کر پائے تھے, عقیدہ تھا ان کے پاس, توحید تھی, شرک نہیں تھا, تو نماز پڑھی. عبداللہ بن ابی بن سلول مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتا تھا, لیکن اس کی نماز جنازہ پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی کہ ان میں سے کوئی مرے تو کبھی نماز جنازہ نہیں پڑھنا, ان کی قبر پہ کھڑے نہیں ہونا. تو اس سے کئی مسائل کے ساتھ ایک مسئلہ یہ نکلا کہ اگر آدمی بظاہر شریعت پر عمل کر رہا ہے لیکن عقیدہ صحیح نہیں ہے تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. لیکن عقیدہ صحیح ہے, کسی وجہ سے عذر کے تحت اگر نماز بھی نہیں پڑھ سکا تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی, وہ مسلمان مانا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, غور کیجئے, اہم کیا ہوا؟ عقیدہ ہوا. ہمارے یہاں عقیدے پہ توجہ نہیں ہے. میں عوام تو عوام, یہ جو ہمارے یہاں تصوف ہے, بہت کھل کے کہہ رہا ہوں, ٹائم نہیں ہے, سمجھانے کا موقع نہیں ہے. صوفیت کے نام پر, ہاں, بریلویت کے نام پر, انکار حدیث کے مختلف شکلیں, یہ آج نئے جو گرگے ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں, اس منصوبے کا حصہ ہے کہ یہ علی انجینئر اور فلاں اس قسم کے لوگ ہمارے درمیان ہیں. اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ہمارے ہی نوجوان ان کا ٹارگٹ بنتے ہیں, اپنے آپ کو علامہ اور محقق سمجھنے لگتے ہیں, صحابہ کرام کو نشانہ بناتے ہیں. ابھی آ رہا ہے سیزن, کربلا اور پھر امیر معاویہ, حضرت یزید, ہاں, ان لوگوں کو نشانہ بنا کر پوری لفظ اور تشیع اور صوفیت کی بحث کی جائے گی, اور ایک لایعنی قسم کے بحث میں مسلمانوں کو اور نوجوانوں کو جھونک دیا جائے گا. اور کچھ لوگ ان سے متاثر ہوتے ہیں. یہ ہمارے یہاں اس طرح کے جو مسالک چل رہے ہیں, اس میں شرک ہے, بدعت ہے, انحراف ہے. اہل سنت والجماعت یعنی اہل حق کے متفقہ عقائد کی مخالفت کی جاتی ہے, اور ہمارے یہاں یہ سب چل رہا ہے. تو بتائیے اللہ کی رحمت آئے گی یا عذاب آئے گا؟ ہمارے یہاں شرک ہے, ہمارے یہاں بدعت ہے, ہمارے یہاں کبیرہ گناہ ہے, حرام خوری ہے, ظلم ہے, تو اللہ کی حفاظت آئے گی, مدد آئے گی, نصرت آئے گی, یا اللہ کا عذاب آئے گا؟ یہ دوسرا نقطہ کہ اللہ کی شریعت پر عمل کیا جائے. میں بہت ہی موقع نہیں ہے, سادے جملے میں عاجزانہ طور سے عرض کروں گا کہ اس بارے میں سنجیدہ ہو جائیے. ہم خود اس بات کی کوشش کریں کہ دین کو سمجھیں اور اس کا اہتمام کریں, اس کا اہتمام اور انتظام کریں کہ اپنے گھر میں اپنی عورتوں, بچوں اور بچیوں کو دین کی بنیادیں سکھائیں. اس کے لیے خرچہ کرنا پڑے کیجئے, فاقہ کرنا پڑے کیجئے. ہاں, ڈاکٹر انجینئر نہیں بنائیں گے چل جائے گا, لیکن اگر توحید نہیں سکھائیں نہیں چلے گا. دھیان رکھیے. ہاں, بہت لمبی چوڑی رقم خرچ کر کے ہم وہ چیز سکھاتے ہیں جس سے دنیا کا صرف فائدہ منسلک ہے, اور یہ توحید اور آخرت, اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. قبر میں جانے کے بعد پہلا سوال یہ نہیں ہوگا ڈاکٹر بنے تھے کہ نہیں, اسکول گئے تھے کہ نہیں, تیرا رب کون تھا, تیرا دین کیا تھا, تیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے. یہ 3 سوال ہر بچے کو سکھانا پڑے گا, اور یہ سیکھ جائیں گے. اس کی بنیاد پر جو تربیت ہوگی, ہمارے ہاں شریعت کی پابندی ہوگی, دین کے اعتبار اور ممنوع چیزوں سے بچنے کا جذبہ پیدا اگر ہم نے کر دیا, یہ سمجھ لی کہ ہم اللہ کے مدد کے دروازے کھول دیں گے. دنیا کی طاقتیں کوئی بھی پلان بناتی رہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ اس سلسلے میں کوئی نہیں. تیسرا چوتھا نقطہ یہی تھا, لیکن موقع نہیں ہے. تیسرے نقطے میں جیسے یہ بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ ادھورا کر کے میں آگے بڑھ جا رہا ہوں. تیسری چیز جو بیان کرنی تھی کہ جیسے بیماریوں کے بارے میں علاج کی تعلیم دی گئی ہے کہ آپ علاج کیجئے, طبی نسخہ بتایا, شہد کا استعمال, حجامہ کرو, یہ اللہ کے رسول کی حدیثوں میں ہے, قرآن میں ہے, کئی چیزوں کے فوائد بیان کیے گئے. تو مادی چیزوں کو جس طرح بتایا بیماریوں کا علاج, ایسے روحانی بیماریوں کا بھی علاج بتایا. ما انزل اللہ داء الا انزل اللہ دواء, اللہ نے کوئی بھی بیماری اتاری تو اس کی دوا بھی اتاری. تو اب شرک ہے تو اس کا علاج ہے توحید, کفر کا علاج ایمان, گناہوں کا علاج اللہ کی فرما برداری, جہالت کا علاج دین کی تعلیم. تو تربیت کیجئے, اور اس چیز میں جو نسخے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں, جیسے آپ نے بتایا کہ فلاں چیز جو ہے وہ آنکھ کے لیے مفید ہے, وہ جسم کی صحت کے لیے, پیٹ کے لیے مفید ہے, شہد اس کے لیے مفید ہے, قرآن اور حدیث نے بتایا. ایسے ہی آپ نے دعائیں, اذکار, صبح و شام کی دعائیں بتائی ہیں. میرے ہاتھ میں جو کاغذات ہیں اس میں چند دعائیں تھیں جسے میں پیش کرنا چاہتا تھا, لیکن آج موقع نہیں ہے. کہ صبح و شام کی دعاؤں میں اللہ رب العالمین, اللہ کے رسول نے کیسی کیسی عظیم, اکثر میں کہتا ہوں, شاید یہاں بھی درس دے چکا ہوں, کہ صبح شام کی دعا جو اللہ اور رسول نے ہمیں بتائی نا, وہ ہماری ہر روز کی ضرورت ہے. آپ اس کے مضامین پڑھیے, 2-4 مرتبہ ترجمہ پڑھیے اور یاد کر دیجئے, اور دیکھیے کہ ہماری کتنی ضرورت ہے. ہاں, ایک دعا جو اس میں موجود ہے, میں صرف آپ کو سرسری طور سے ذکر کروں, تھوڑی لمبی ہے, لیکن اللہ کے رسول نے دعا سکھائی, اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ. بعض رہتے ہیں اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ, اے اللہ دنیا اور آخرت میں تجھ سے معافی اور عافیت مانگتا ہوں. دوسری روایتوں میں کہ جس کو عافیت مل گئی سب جگہ کامیاب, انہیں بچاؤ. آگے ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی, اے اللہ میں تجھ سے عفو اور عافیت, معافی اور بچاؤ مانگتا ہوں اپنے دین کے معاملے میں, اپنے دنیا کے معاملے میں, اپنے گھر بار, فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی, اپنے گھر بار اور اہل و عیال کے اور کاروبار یا مال کے بارے میں. کیا بچا, یعنی تو میرا دین بھی بچا, و اہلی, میرے خاندان گھر والوں کو بھی, بیوی بچوں کو بھی بچا, مال کو بھی بچا, کاروبار کو بھی بچا, دنیا کو بھی محفوظ رکھ. اللہ کیا ہے, اللہم استر عوراتی و آمن رواتی, اے اللہ میرے عیوب کو تو پردے میں رکھ. میرے اندر خامیاں ہیں, ہر انسان کے اندر ہوتی ہے, تو دعا کر رہا ہے بندہ صبح شام, استر عوراتی, میری خامیوں کو میں ستر پوشی کر, اس کو چھپائے رکھ. وہ آمن رواتی, اور جو مجھے ڈر اور خوف ہے نا, مختلف قسم کے ڈر, اس سے مجھ کو تو امن دے دے, اس سے مجھ کو محفوظ بنا دے. کتنے ڈر ہیں آج مسلمانوں کو, روز اس دعا کی ضرورت ہے کہ نہیں. اس کے بعد ہے اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. اے اللہ میں تجھ سے اس بات کی پناہ مانگتا ہوں کہ تو مجھ میری حفاظت فرما کہ آگے سے, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے, کہیں سے مجھ پر کوئی مصیبت اور آفت آئے, اور یہ کہ مجھے اچانک نیچے سے جو ہے ہلاک کر دیا جائے, نیچے سے زلزلہ وغیرہ آئے اور میں دھس جاؤں, اس سے بھی تو محفوظ رکھ. یہ روزانہ کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے, صبح شام کی دعاؤں میں سے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو علاج بتایا, تو ہم ان طبی یا شرعی نسخوں پر عمل کریں, اپنے بچوں کو اس کا عادی بنائیں. پھر اس کے بعد ایک آخری چیز جو بچتی تھی, 2 چیزیں اور تھی, ایک چیز کا صرف اشارہ کر دوں کہ ایسا سب کچھ کرنے کے بعد جو ہمارے بس میں نہیں ہے, اگر آپ کے اور میرے بس میں کوئی کام نہیں ہے تو شریعت نے اس کا مکلف ہم کو نہیں بنایا ہے. ہمارے ہاں نوجوانوں کو لوگ جذباتی باتیں آگے کرتے ہیں, یہ کر لو وہ کر لو, اور پھر ایسی حرکتیں جس سے اسلام مسلمان بدنام ہوتا ہے. ان کی باتوں کو ریکارڈ کر کے ٹی وی پہ پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ دہشت گردی کی بات کر رہے ہیں. ان سے گریز کیا جائے, یہ کام آپ کا نہیں ہے, حکومت کا. پوری اسلامی فوج اور اسلامی طاقت ہوگی, حاکم ہوگی, تب یہ سب 4 چیزیں ہوگی. جو آپ کے, اب چھوٹی سی بات میں اکثر کہتا ہوں, مثال کے طور پہ ہم میں سے جو شخص مالدار نہیں ہے, غریب ہے, مسکین ہے, تو کیا اس کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تو زکوٰۃ کیوں نہیں دیتا تھا؟ جب آپ کے پاس زکوٰۃ دینے کی حیثیت ہی نہیں ہے, حج کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کا مکلف کر کے آپ کو گنہگار نہیں مانے گا. تو جس کی آپ کو طاقت نہیں ہے اس پر آپ کا سوال نہیں ہوگا, اور جس کی آپ کو طاقت ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہمارے ہاں ایک نوجوانوں کا طبقہ اور بہت سارے لوگ جو ہیں تحریکی اور اس طرح کے لوگ ہیں, وہ کام کرنے کی بات کرتے ہیں جس کی طاقت نہیں ہے, اور جس کی طاقت ہے کہ آپ شرک سے منع کر سکتے ہیں, توحید کی دعوت دے سکتے ہیں, غیر مسلموں کو اچھے اخلاق سے جو ہے اسلام کی تعلیم سے روشناس کرا سکتے ہیں. یہ نہیں کریں گے. جو کر سکتے ہیں, اور جو نہیں کر سکتے اس کی بات کرتے ہیں. تو ہم جو کر سکتے ہیں وہ کریں, اور اس کے بعد اگر ہم کو تکلیف مصیبت آ رہی ہے تو قرآن و حدیث کی تعلیم ہے جس پر مجھ کہنا تھا کہ ہم صبر سے کام لیں.
حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کو کیا کہتے ہیں؟ سورہ یونس میں پڑھیے، میں نے اس پر مستقل خطبہ اور تقریر بھی کی ہے، عید کا خطبہ بھی دیا ہے گزشتہ سال، کہ جب فرعون اور آل فرعون اس کا لشکر جو ہے ان پر حاوی ہوا چاہتا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ تم صبر کرو، اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ، اللہ پر کو سہارا بناؤ، واعتصموا باللہ، اللہ پر اعتماد کرو۔ ہاں پھر کیا ہوا؟ ہاں وہ اعتراض سوال جواب جو بھی ہوئے اور ویسا کیا گیا تو اللہ رب العالمین نے اسباب نہیں تھے، ہاں بنی اسرائیل کو مقابلے کی طاقت نہیں تھی، کتنے کمزور تھے، ٹوٹے پھوٹے تھے، بچے بوڑھے سب کچھ تھے، اللہ نے ان دریا سے راستہ بنایا، اور جو طاقتور تھے جن کے پاس بڑا لشکر تھا، اس وقت کی سپر پاور کہہ لیجئے، ہاں دنیاوی زبان کے اعتبار سے، اللہ نے سب کو ایک لخت جو ہے دریا برد کر دیا، پانی میں ڈبو دیا۔ آج بھی اللہ رب العالمین کی مدد ہمارے لیے آ سکتی ہے، ڈرنے سہمنے کی ضرورت نہیں ہے، دوسروں سے ڈرنا ہے تو اس سے ڈریے جو ہمارے سماج میں شرک ہو رہا ہے، اس سے ڈریے جو ہمارے سماج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں اور سنتوں کی بجائے فلاں امام، فلاں بزرگ، فلاں پیر کی بات کو مانا جاتا ہے، بدعتیں جو اختیار کی جا رہی ہے، گناہ کیا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے، حرام کھایا جا رہا ہے، اگر یہ آپ اور ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر ڈرنا چاہیے، پھر یکساں سول کوڈ بھی آئے گا اور دوسرے عذاب بھی آئیں گے، ہماری عزتیں لوٹی جائے گی، ہمارے گھر تباہ کیے جائیں گے، بہت محنت کر کے جو دنیا کمائی ہے، دکان بنائی ہے، وہ یک لخت جو ہے تباہی بربادی کا شکار ہو جائے تو پھر شکوہ شکایت نہیں کرنا، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب آپ دین کے اور شریعت کو نہیں مانو گے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی حفاظت میں لے اور ایمان و عمل کے اعتبار سے ہمیں ایسی توفیق عطا فرمائے جس کی بنیاد پر ہم اللہ کی مدد کے مستحق بن جائیں، دنیا اور آخرت میں ہر قسم کے فتنے اور عذاب سے پروردگار ہمیں محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ علیکم سائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم۔